دوسرا کلمہ جسے ہم نجات کا کلمہ کہتے ہیں، متن ہے لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 28واں باب اور اس کی 39ویں آیت سے لے کر 43ویں آیت تک، یعنی 39 to 43۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ یسوع کے دہنے اور بائیں دو افراد تھے۔ ہم ان کو زیادہ تر ڈاکو کہتے ہیں۔ متی اور مرکس بھی ان کو ڈاکو ہی کہتے ہیں۔ متی نے جو لفظ استعمال کیا ہے اور مرکس نے بھی، اس کے مطابق ہمارا اردو ترجمہ بالکل درست ہے۔ یہ چور تھے، ڈاکو تھے۔ اور اس کے بعد جو ابھی آپ کے سامنے حوالہ پڑا گیا ہے، اس میں لوکا ان کو بدکار کہتا ہے۔ لوکا نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس کا مطلب ہے کرمنلز، جو کوئی جرم کرتے ہیں، جنہوں نے سیاسی قانون اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور یوحنا برابا کو بھی ڈاکو کہتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو دونوں افراد تھے سم ہاؤ یہ برابا کی طرح تھے۔ یہ اس کی مانند کسی بغاوت کا حصہ تھے، روم کے خلاف یہ لڑ رہے تھے، انہوں نے کرائمز کیے ہوئے تھے، یہ چور تھے، یہ ڈاکو تھے، اور ان کا کرائم اتنا بڑا ہوگا کہ ان کو رومی حکومت کو مصلوب کرنا پڑا ہے۔ اس لیے جب لوکا نے لفظ بدکار استعمال کیا ہے تو اس نے بالکل درست لفظ استعمال کیا ہے۔ اس وقت کے مطابق اگر کوئی مصلوب ہوتا تو اس سے یہ اندازہ لوگ کرتے کہ اس شخص نے ضرور کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے، یہ بہت بڑا گنہگار ہے، اس وجہ سے اس کو اتنی سنگین سزا دی جا رہی ہے۔ تو یہ دونوں کرمنلز ہیں، یہ باغی ہیں، یہ چور ہیں اور گنہگار ہیں، یہ ریاست کے مجرم ہیں، یہ رومی حکومت ان کے خلاف بغاوت کرنے والے لوگ ہیں۔ ان میں سے ایک ڈاکو کہتا ہے کہ اگر تو مسیح ہے، یا وہ سوالیہ انداز میں کہہ رہا ہے، کیا تو مسیح نہیں؟ تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ اور لوکا کہتا ہے اس نے تانے دے کر یا تانا دے کر اس نے یہ لفظ کہا۔ اس نے جو یہ لفظ استعمال تانا کیا ہے، اس کے لیے بھی جو یونانی لفظ ہے وہ اردو کے لفظ سے کہیں ہمیں آگے لے جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ملامت کرنا، برے لفظ استعمال کرنا، اور یہاں تک کہ کفر بکنا۔ ہو سکتا ہے کہ لوکا جب لکھ رہا ہے
تو اس نے اس ڈاکو کے تمام الفاظ نہیں لکھے۔ میں اس لفظ کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ڈاکو نے صرف یہی کچھ نہیں بولا ہوگا، اس نے بڑے ہی برے الفاظ کے ساتھ خداوند یسوع کو مخاطب کیا ہوگا۔ خیر، جو جملے لوکا نے لکھے ہیں ان کے مطابق یہ یسوع کو کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر تو مسیح ہے، اگر واقعی جو کچھ تو کہتا رہا وہی کچھ ہے، تو پھر تو خود بھی بچ اور ہم کو بھی بچا۔ اگر تو خود نہیں بچتا اور ہمیں نہیں بچاتا تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا نتیجہ میری نظر میں یہ نکلتا ہے کہ تو مسیح نہیں ہے۔ اس نے جو پیمانہ، جو سٹینڈرڈ قائم کر رکھا ہے، جو دونویں حکمت ہے، جو انسانی حکمت ہے، انسانی نگاہ سے جو صرف دیکھتا ہے، جو ایمان کے ساتھ نہیں دیکھتا۔ انسان یہی سوچتا ہے مسیحا تو وہی ہو سکتا ہے، ہیرو تو وہی ہو سکتا ہے جو خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچا لے۔ یہ دنیا کی نگاہ میں ہیرو ہوتا ہے، لیکن جو اپنی جان دے دے، جو خود کو نہ بچا پائے، دنیا اسے بیوقوف سمجھتی ہے، اور پھر اس کی نگاہ چونکہ یہ ایمان نہیں رکھتا، اس لیے یہ صرف اور صرف اسی زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ میں بچ جاؤں، یہ جو جسمانی موت ہے بس اس سے کسی طرح میں اس سے بچ جاؤں۔ یہ جسمانی سوچ ہے، اس سے آگے یہ نہیں سوچ پا رہا۔ یہ یسوع کے مسیح ہونے پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ اگر تو بچائے گا، اگر تو مجھے یہ میری خواہش، میری درخواست، میری ضرورت پوری کر دے گا تو میرے لیے مسیح ہے۔ اس نے جو سوچ بیان کی ہے یہاں پر، جو جملہ اس نے یسوع کو بولا ہے، یہ کم و بیش اس وقت تمام لوگ بول رہے تھے۔ سردار کاہن، فریسی، یہودی، عام لوگ، اگر تو مسیح ہے، اگر تو نبی ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو یہ کر، فلاں کام کر، بتا کس نے تجھے مارا، نبوت کر۔ یہ لوگوں کی زبان بول رہا تھا، کیونکہ یہ وہ جملہ ہے جو صلیب پر خداوند یسوع مسیح کو اس وقت سب سے زیادہ سننا پڑا۔ گزرتے ہوئے لوگ اسی طرح تانے دیتے ہوں گے، لان تان کرتے ہوں گے، تو مردوں کو زندہ کیا، تو نے تو بڑے بڑے معجزات کیے، اب اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا رہا؟ یہ انسانی ذہن میں بات فٹ نہیں آ رہی تھی کہ یہ وہی شخص ہے جس کے پیچھے بھیڑ رہتی تھی؟ کیا یہ وہی شخص ہے جو اتنے بڑے بڑے معجزات کرتا تھا اور اس وقت یہ اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا؟ اس کی نسبت دوسرا ڈاکو وہ کیسے الفاظ کہتا ہے؟ سب سے پہلے جو دوسرا ڈاکو ہے اس نے پہلے کو جھڑکا ہے، اس نے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، وہ جھڑک رہا ہے۔ تو پہلی بات، نجات پانے کے لیے اس ڈاکو نے وہ تمام جو عوامل ہیں پورے کیے ہیں جو نجات کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اسی لیے جس نے بھی اس کلمے کو نجات کا کلمہ ٹائٹل دیا ہے، بالکل درست اس نے ٹائٹل دیا ہے۔ جب کوئی گنہگار نجات پاتا ہے تو اس کی زندگی میں بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ پہلی بات، اس نے یسوع کے بارے میں غلط خیالات کو جھڑک دیا۔ یہ غلط سوچ تھی، یہ عام سوچ تھی، یہ درست سوچ نہیں تھی، یہ بھیڑ کی سوچ تھی۔ اس نے اس سوچ کو نہیں اپنایا ہے کہ اگر تو بچائے گا، اگر تو روٹیاں کھلائے گا، اگر تو معجزات کرے گا، اگر تو شفا دے گا، اگر تو دعاؤں کا جواب دے گا، جو میں چاہتا ہوں وہ کرے گا تو پھر ہی تو ہمارا مسیح ہے۔ اس نے ایسی کوئی درخواست نہیں کی، حالانکہ یہ بھی اسی ڈاکو کی طرح پس منظر رکھتا ہے، اسی سزا میں مبتلا ہے،
اسی تکلیف کے اندر ہے، لیکن اس نے اس کی طرح کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ اس کی بات کو رد کر کے اسے جھڑک رہا ہے۔ تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ یہ جو تو بات کر رہا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تیرے اندر خدا کے لیے خوف نہیں ہے۔ سوچ کر تو دیکھ، تو لان تان کر رہا ہے، تو برے الفاظ کس حالت میں بک رہا ہے، کفر بک رہا ہے، حالانکہ تو بھی ویسے ہی مرنے والا ہے جیسے یہ مرنے والا ہے، اور تو پھر مجرم ہے، لیکن یہ شخص یہ بے گناہ ہے، یہ معصوم ہے، اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا، اور تجھے خدا کا ڈر نہیں ہے۔ ایسا کام وہی شخص کر سکتا ہے جس میں پہلے خود خدا کا کچھ نہ کچھ ڈر ہو اور وہ جانتا ہو کہ خدا کا ڈر کیا ہوتا ہے۔ ایسے الفاظ وہی شخص بول سکتا ہے۔ میں اس ڈاکو کی زندگی کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن یہاں پر جو کچھ اس نے بولا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کچھ مذہبی پس منظر ضرور رکھتا تھا، اس لیے یہ خدا ترسی کا، خدا کے خوف کا، دینداری کا یہاں پر ذکر کر رہا ہے۔ اور جو دوسرا ڈاکو ہے اس کے لیے بڑے ہی واجب الفاظ اس نے بولے ہیں۔ موت کی جان کنی کی حالت میں ایسے الفاظ وہی شخص بول سکتا ہے جس کو خدا کا خوف نہ ہو، جسے اپنی حالت کا بالکل کوئی اندازہ نہ ہو کہ میں کس حالت میں ہوں۔ اسے کہتا ہے تو خدا کی عدالت کے نیچے ہے، کیونکہ تو اس سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو کون ہے جو اس معصوم شخص کی عدالت کر رہا ہے؟ تو بالکل رومیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح بات کر رہا ہے، فریسیوں کی طرح بات کر رہا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ دوسری بات، اس ڈاکو نے اپنی گنہگار حالت کا اقرار کیا۔ پہلے اس نے یسوع کی بابت جو غلط نظریات، جھوٹی باتیں ہیں، کفر ہے، اس کو رد کیا، جھڑک دیا۔ سب سے پہلے گنہگار یہی کرتا ہے۔ مسیح کے لیے جو اس کی سوچ غلط ہوتی ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے، اس کو جھڑکتا ہے۔ یہ ہر انسان میں باطن میں پائی جاتی ہے، یا پھر اس کے چوگرد مسیح کے لیے ایک سوچ ہوتی ہے جس کو سب سے پہلے اسے رد کرنا ہے۔ اور دوسری بات، وہ اپنی گنہگار حالت کا اقرار کرتا ہے، کہتا ہے ہماری سزا تو واجبی ہے، جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ یہ گناہوں کا اقرار ہی تو ہے، یہ گناہگار ہونے کا اقرار ہی تو ہے۔ جو نجات پانے کا عمل ہے وہ اس میں شروع ہو چکا ہے، وہ کنوکٹ ہو چکا ہے کہ میں اگر یہاں پر ہوں تو میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، یہ واجبی سزا ہے، میں اپنے کاموں کا بدلہ پا رہا ہوں۔ تب تک کوئی نجات نہیں پاتا جب تک کہ اسے اس بات کا ادراک حاصل نہ ہو جائے کہ میں گنہگار ہوں، میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ واجبی ہے۔ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے دکھ اٹھا رہے ہیں تو ہم اس کو ڈیزرو کرتے ہیں، یہ ہمارے ہی گناہ کا نتیجہ ہے۔ ہمارے گناہ کے سبب سے دنیا میں لعنت اور ابتری ہے۔ میری زندگی میں اگر کچھ ہو رہا ہے جو مجھے پسند نہیں ہے تو یہ خدا کی زیادتی، بے انصافی نہیں ہے، بلکہ یہ میرا گناہ ہے، یہ وہ موروثی گناہ ہے جو مجھ میں ہے۔ وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ میں اٹرلی ڈومڈ ہوں، میں خدا کے قہر کے نیچے ہوں، خدا کے غضب کے نیچے ہوں، میں عدالت کے نیچے ہوں۔ خدا کے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں ہلاک ہوں۔ یہ ساری باتیں اس ایک جملے میں پائی جاتی ہیں۔ ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ اور تیسری بات، وہ یسوع کی بے گناہی کا اقرار کرتا ہے۔ اور کس حالت میں کر رہا ہے؟ جب یسوع صلیب پر چڑھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے اس نے کوئی بیجا کام
نہیں کیا, کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے سبب سے یہ مصلوب ہو. جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یا پھر وہ یہ کہنا چاہتا تھا اس نے ویسا کوئی کام نہیں کیا جیسا ہم نے کیا ہے. اس نے کوئی رومی حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کی, کوئی مذہبی جرم نہیں کیا, کوئی سیاسی جرم نہیں کیا, کوئی قتل نہیں کیا, کوئی چوری نہیں کی, کوئی ایسا کام نہیں کیا. جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ یسوع کو پہچان گیا ہے کہ یہ پاک اور مقدس شخص ہے, یہ بے گناہ شخص ہے, یہ معصوم ہے. نجات پانے کے لیے یہی ضروری ہوتا ہے, پہلے اپنے آپ کو پہچاننا اور پھر اپنے نجات دینے والے کو پہچاننا. یہ اپنے آپ کو پہچان چکا ہے اور اب یہ اپنے نجات دینے والے کو پہچان گیا ہے کہ یہ بے گناہ شخص ہے. چوتھی بات, وہ یسوع کو بادشاہ مان کر اس سے درخواست کر رہا ہے. 43ویں آیت میں لکھا ہے 43, اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اس درخواست کا جواب خداوند یسوع مسیح نے دیا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں ہو تو مجھے بھی یاد کرنا. کیا یہ ایسے شخص کو کہا جا سکتا ہے جو مر رہا ہو؟ اسے معلوم تھا کہ اب میں بھی مروں گا اور یسوع مسیح یہ بھی مر جائیں گے. اٹ مینس کہ وہ یہ جانتا تھا کہ اب اس کی بادشاہی اس دنیا میں نہیں ہوگی. یہ بات اس کے لیے کلیئر تھی. وہ آفٹر ڈیتھ لائف کی بات کر رہا تھا. وہ بادشاہی جو نظر نہیں آتی, جب اس میں تو جائے تو مجھے یاد رکھنا. جب وہ بادشاہی کہہ رہا ہے اپنی بادشاہی, تو اس کا مطلب کہ وہ یسوع کو بادشاہ مان رہا ہے کہ تو بادشاہ ہے, اپنی بادشاہی میں مجھے یاد رکھنا. اس نے اس کو بطور خداوند, گریک جو ٹیکسٹ ہے, کئی ایسے ٹیکسٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس نے خداوند بھی کہا, خداوند مجھے اپنی بادشاہی میں یاد رکھنا. تو سم ہاؤ اس کا یہ ایمان تھا میں گنہگار ہوں, اس کا یہ ایمان تھا کہ یہ جو شخص ہے یہ انسان سے بڑھ کر ہے, دنیا اسے نہیں پہچان رہی, اس کی بادشاہی یہ نادیدنی ہے, نظر نہیں آ رہی, یہ نجات دہندہ ہے, یہ خداوند ہے, اور یہی ساری باتیں تو نجات کے لیے ضروری ہوتی ہیں. خداوند اس کو ایسے, لوگ کہتے ہیں جی ڈاکو کو کیسے نجات مل گئی؟ اس کا ایمان چیک کریں, اس کا اقرار چیک کریں. اس نے پراپر اقرار کیا ہے. یسوع کا جواب کیا ہے؟ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. پہلی بات یسوع کے جواب میں, ایمان کا دن ہی نجات کا دن ہوتا ہے, اقرار کا دن ہی نجات کا دن ہوتا ہے. جس روز گنہگار یہ پہچان جاتا ہے کہ میں گنہگار ہوں, مجھے نجات دہندہ کی ضرورت ہے اور وہ صرف اور صرف یسوع مسیح ہے, اسی گھڑی اسی لمحے اس کی زندگی میں روح القدس کی قدرت سے نئی پیدائش کا معجزہ ہو جاتا ہے, اسے نجات مل جاتی ہے. اور یسوع نے کہا آج ہی تم میرے ساتھ, کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ. یسوع کے ساتھ ہونا ہی فردوس ہے. جہاں یسوع ہے وہاں فردوس ہے. آسمان کو آسمان اس لیے کہا گیا کیونکہ وہاں برے کا تخت ہے, کیونکہ وہاں پر یسوع ہے. جہاں پر یسوع نہیں, اگرچہ وہاں پر سونے کی سڑکیں ہوں, خوبصورت باغات ہوں, وہ آسمان کہلانے کے لائق نہیں ہے. جہنم اس لیے جہنم ہے کیونکہ وہاں پر خدا کی حضوری نہیں ہے. وہ حضوری ایٹ لیسٹ نہیں ہے جو ہمیں کمفرٹ دیتی ہے, جو ہمیں تسلی دیتی ہے, جو ہمیں شادمانی دیتی ہے. وہاں پر ایسے خدا کی جو ان کے نزدیک قہر کرنے والا, سزا دینے والا, عدالت کرنے والا خدا ہے, اس کی سوچ اور اس کی حضوری ہے, اس لیے وہ جہنم ہے. اور پھر تو فردوس میں ہوگا. فردوس کہاں ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے.
لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں، جہاں بھی خداوند یسوع مسیح تھے مرنے کے بعد، وہ اس کے ساتھ ہی تھا، کیونکہ یسوع نے اتنا ضرور کہا، آج ہی تو میرے ساتھ ہوگا۔ تو فردوس کہاں تھی؟ جہاں بھی یسوع مسیح گئے وہ اس کے ساتھ تھا۔ ایک بات تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جہاں یسوع ہے وہاں فردوس ہے۔ لیکن پرانے عہد نامے میں ایک لفظ شول استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک یہ ایسا زیر زمین علاقہ تھا جو مردوں کی مشترکہ جگہ تھی۔ اس کے دو پورشن تھے، ایک شریر لوگوں کا اور ایک راست بازوں کا۔ اس کی ایک جھلک امیر آدمی اور لازر کی تمثیل میں نظر آتی ہے، اور بائبل کے کچھ حوالہ جات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ خداوند یسوع اس زیر زمین علاقے میں گئے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے 3 دن یسوع کے ساتھ جو وہ پورشن راست بازوں کے لیے ہے، فردوس اس کو کہا گیا، وہاں پر گزارے ہوں، اور فردوس شول کا ہی حصہ ہو جہاں خداوند یسوع گئے تھے۔ لیکن ایک بات جو حتمی ہے اور جو میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ یسوع کے ساتھ تھا، اور جہاں یسوع ہے وہاں فردوس ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔